اللہ کا فیصلہ سن لو، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے، سامنے کھڑا کیا گیا، صحابہ سے مشورہ لیا، کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ یا ان کی نسل ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی ذاتی رائے بھی تھی، صحابہ کرام کی رائے بھی یہ تھی۔ ایک حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم نے تو ان کے مظالم آپ پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں کیونکہ ہم مدینہ کے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے سنا، آپ ان کے مظالم کو کیسے بھول گئے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر جراثیم بہت زیادہ بڑھ جائیں تو علاج کے لیے بعض دفعہ عضو کو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ جو شخص معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، ہونا چاہیے کہ معاشرے سے اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ آپریشن کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپریشن بھی ایسا ہو ان کو اس گھنے جنگل کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑ دیے جائے اور اس جنگل کو آگ لگا دی جائے، یہ جل کے مر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے تھے جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے زخم نہیں بھول سکتے، ان میں سے جو جس کا عزیز ہے اس کے حوالے کر دیجئے۔ سب سے پہلے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرا بھائی زید بن خطاب ہے، یہ سامنے ہے، اس کو میرے حوالے کر دیں، اس کا سر میں اپنے ہاتھ سے قلم کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اس طرف حضرت حمزہ ہیں، ان کے حقیقی بڑے بھائی عباس ادھر ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ علی المرتضیٰ آپ کے پاس کھڑے ہیں، ان کے دو بھائی طالب اور عقیل ادھر ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سارے ہمارے عزیز ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، کوئی باہر کا نہیں، کوئی کسی کا چاچا ہے، کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے، اس کو اپنے باپ کے حوالے کر دیجئے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز اور رشتہ دار کا سر خود قلم کرے۔ ان دو حضرات کا یہ رائے تھی، اور ان کی رائے کے مطابق سورہ توبہ، سورہ انفال کی آخری آیات نازل ہوئی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے پاس قیدی ہوں اور وہ خون بہائے بغیر انہیں چھوڑ دے، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، خون بہانا چاہیے تھا ان کا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ۔ آگے کیا فرمایا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو تم لوگوں نے جو رائے دی ہے